السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن آج کل کا ماحول ہے کہ چھوٹی بہن بڑی بہن سے سلام نہیں کرتی اور بڑی بہن چھوٹی بہن سے سلام نہیں کرتی، چھوٹا بھائی بڑا بھائی سے سلام نہیں کرتا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی سے سلام نہیں کرتا، استاد شاگرد سے سلام نہیں کرتا، استاد شاگرد سے سلام نہیں کرتا، شاگرد استاد سے سلام نہیں کرتا، باپ ماں سے سلام نہیں کرتا، ماں باپ سے سلام نہیں کرتی، چھوٹی بہن بڑی بہن سے سلام نہیں کرتی اور بڑی بہن چھوٹی بہن سے سلام نہیں کرتی، چھوٹا بھائی بڑا بھائی سے سلام نہیں کرتا اور بڑا بھائی چھوٹا بھائی سے سلام نہیں کرتا۔ ارے یہ مت دیکھو چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، ارے یہ دیکھو سنت مصطفیٰ کیا ہے۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے سے سلام کیا کرتے تھے، ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے سے سلام کیا کرتے تھے۔ ابھی میں چھوٹا سا بچہ ہوں، نہ عالم ہوں نہ علامہ، تمنا دل میں رکھتا ہوں سنا دوں حق کا پروانہ، تمنا دل میں رکھتا ہوں سنا دوں حق کا پروانہ، میں بن جاؤں حافظ و قاری و عالم، میں ابو کی خواہش دلی غوث اعظم، میں بن جاؤں حافظ و قاری و عالم، میں ابو کی خواہش دلی غوث اعظم کی موت آئے تو بس مدینے میں اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں، یا تو مکے میں یا مدینے میں، اور قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اولیاء کرام کی کرامتیں سماعت کیجئے، اولیاء کرام کی کرامتیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند کرامتیں یہ ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرغے کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تم بھی اذن اللہ، یعنی اے مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اے مرغی زندہ ہو گئی، اور ایک بار خلیفہ مستنجد باللہ نے اشرافیوں کی جائجہ آپ کی خدمت میں نظر پیش کی، آپ نے فرمایا مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں۔ جب خلیفہ نے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے انتہائی کو نچوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا، آپ نے فرمایا اے خلیفہ تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لائے، بہت اچھے، خدا کی بہت قسم اچھے، اگر مجھے خاندان رسول ہونے کا احترام نہ ہوتا، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ اتنا بیدن دیتا کہ تمہارے محلہ تک پہنچ جاتا۔ اور ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر میں ایک بڑے تالاب کا پانی ایک پیالہ میں لے لیا تو وہ تالاب اتنا سوکھ گیا کہ گویا اس میں کبھی پانی ہی موجود نہ تھا۔ سرکار غوث اعظم 17 سال کی عمر میں اپنے سرکار کے مکتب میں پڑھتے رہے، پھر آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اب بغداد چلیں اور وہاں دین کی اونچی تعلیم حاصل کریں۔ جوان سے آپ نے اپنی والدہ سے بغداد جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور بغداد جانے والے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب سیر انداز سے آگے بڑھے تو 7 گھوڑے ڈاکو سوار جنگل سے نکل پڑے اور قافلہ والوں کو گھیر کر ان کا مال و اسباب لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو سرکار کے پاس بھی پہنچا اور بولا او صاحبزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار نے جواب دیا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عیبہ میں بغل کے نیچے استر کی تہنے سلے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ اس لڑکے کے پاس کچھ ہے نہیں، مجھ سے سر مذاق کر رہا ہے، یہ سوچ کر وہ چلتا بنا۔ اتنے ہی میں دوسرا ڈاکو پہنچا، اس سے پھر یہی سوال جواب ہوا۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا۔ سردار بولا اس لڑکے کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو دیکھے کہ ڈاکو اپنے قافلہ والوں کا مال مار رہا ہے۔ آپ سے ڈاکوؤں کا سردار نے پوچھا بتاؤ صاحبزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار غوث اعظم نے جواب دیا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے عیبہ میں بغل کے نیچے استر کی تہنے سلی ہوئی ہیں۔ سردار نے ادھر ہی سیوان کڑوا دیکھا واقعہ سپنا موجود ہے، یہ دیکھ کر بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچا کہ دوسرے لوگ تو بہتر امتحان ہم لوگوں سے سوال چھپا لیتے ہیں مگر یہ کیوں نہیں چھپایا؟ اور سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ سرکار غوث اعلیٰ سے پوچھا کہ
تم یہ بات نہیں چھپایا، کیوں صاف صاف بتا دیا تم نے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں چلتے وقت میری والدہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے میں سچ ہی بولا، کیونکہ میں اپنی ماں کے ہاتھ کو نہیں توڑ سکتا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار سن کر رو پڑا، کہنے لگا تم ایسی کٹھن گھڑی پر اپنی سبحان اللہ سبحان اللہ، وعدہ کو نہیں توڑا، اور میرا حال یہ ہے کہ میں سادہ سال سے خدا کی یاد کا توڑ رہا ہوں۔ ہمارے حضور کی کچھ اور خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے حضور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقاتوں میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والے ہیں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ قرآن مجید میں ہے یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ حضور نے خود فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے، اور حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری ہے، حضور کی بے ادبی اللہ تعالیٰ ہی کی بے ادبی ہے۔ حضور کو سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی۔ اگر حضور چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کا پہاڑ چلتے۔ ہمارے حضور غیب کی باتیں بتاتے تھے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ کو چاہتی، دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں جو کچھ ہوتا تھا ہمارے حضور اسے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ اور فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ ہمارے رسول نہایت حسین اور خوبصورت تھے، وہ چہرہ چاند سے زیادہ روشن و چمکدار تھا، آپ کا قد نہ بہت اونچا تھا اور نہ ہی نیچا تھا بلکہ درمیانی تھا، لیکن مجمع میں آپ سے اونچے نظر آتے تھے۔ پشت پر کبوتر کے انڈے کے برابر بڑا اٹھا تھا، جسے مہرے نبوت کہتے ہیں، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ دھوپ چاندنی اور چراغ سے آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، آپ کا پسینہ موتی کی طرح معنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پسینہ سے ایک طلعت وعدہ کی گئی تو پشت در پشت میں اس کی اولاد کا اثر پایا جاتا تھا۔ السلام علیکم۔